السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیل کرائیں گے عمان کی، جو کہ عمان ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو پرانا عرب دکھائی دے گا۔ اس ملک کے اندر 2024 کے اندر بھی آپ کو اونچی عمارتیں نظر نہیں آئیں گی، یہ پرانا ہی عرب دکھائی دے گا یہاں پہ۔ اور جناب، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر کیا اسی ملک میں تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اور دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں دنیا میں بنائی گئی پہلی جنت اسی ملک میں تھی؟ اور اس جنت کو کس بادشاہ نے بنایا تھا؟ دنیا کی سب سے بڑی صحابہ کرام کی قبر مبارک اسی ملک میں موجود ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کن باتیں ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ اور جناب، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ چینل سبسکرائب کرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے تاکہ نئی ویڈیو آنے تک آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ عمان ایک ایسا ملک ہے اور اس کا آفیشلی نام عمان آف سلطنت ہے۔ تو جناب، کیا آپ یہ جانتے ہیں عمان ملک کا کل رقبہ 3,90,500 مربع کلومیٹر میں ہے، جو کہ دنیا کے چھوٹے ملکوں میں آتا ہے۔ اس ملک کا زیادہ رقبہ پہاڑی اور میدانی علاقوں میں مشتمل ہے۔ عمان ایک عرب ملک ہے۔ جیسے عربوں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، ویسے ہی عمان کے اندر زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ ایک رپورٹ کے اندر پتہ چلتا ہے روڈ پہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ بھی پگھل جاتے ہیں، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اور جناب، عمان کا سب سے بڑا شہر مقصد ہے۔ اگر اس کو ایک طرح صوبہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ عمان شہر کے اندر سب سے زیادہ آبادی مقصد شہر کے اندر پائی جاتی ہے۔ عمان ملک کا سب سے دوسرا بڑا شہر صلالہ ہے۔ اس شہر کے اندر جا کے آپ کو کئی ہزار سالوں پہلے عرب نظر آ جائے گا۔ اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جو جناب عمان کے شہر مقصد میں مشہور ہے۔ اس یونیورسٹی کو سلطان قابوس کے دور میں 1986 کے اندر تیار کیا گیا تھا۔ عمان کے لوگ انتہائی سادہ ہیں، جو نیچے بیٹھ کے کھانا پینا پسند کرتے ہیں، اور ان کے لباس بھی بہت ہی مختلف اور رنگ برنگے نہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا عمان زیادہ جانا ہو تو اس ملک کے اندر آپ کو اونچی اونچی بلڈنگ نظر نہیں آئیں گی، جیسے کہ دبئی کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر آتی ہیں۔ عمان کے اندر سب سے زیادہ اونچی بلڈنگ بھی 10 فلور تک ہے۔ اور جناب، عمان کے بارڈر کی بات کی جائے تو ایک طرف تو سمندری ہے اور دوسری طرف سعودی عربیہ اور یمن اور دبئی لگتا ہے۔ عمان ملک کی قومی زبان عربی ہے، اور اس کے بعد زیادہ بولی جانے والی زبان بلوچی ہے، اور اس کے بعد اردو اور ہندی آتی ہے۔ عمان ملک چند ایسے ملکوں میں آتا ہے جہاں پہ پرامن زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ مہمانوں کی بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں، اور مہمانوں کی بہت زیادہ خدمت کی جاتی ہے اس ملک کے اندر۔ اور جناب، ابھی ایسا وقت ہے پوری دنیا سے گھومنے کے لیے لوگ دبئی آتے ہیں، مگر کچھ وقت ایسا تھا عمان کے اندر بھی لوگ آیا کرتے تھے گھومنے کے لیے پوری دنیا سے۔ عمان ملک کی سب سے اونچی پہاڑی جبل شمس ہے، جس پہاڑی کی اونچائی 3010 میٹر ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے عمان ملک ایک ایسا ملک ہے جو سمندری حدوں کے علاوہ پاکستان کے سب سے قریب ملک آتا ہے۔ اگر آپ عمان ایئرپورٹ سے بیٹھیں تو صرف 35 منٹ کے اندر کراچی ایئرپورٹ کے اندر آپ آ سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ دوستو جانتے ہیں عمان ملک کے اندر کوئی بھی بزنس چلانے کے لیے آپ عمان ملک کے اندر جو بھی بادشاہ اس کی تصویر نہ لگائی گئی ہو تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عمان ملک وہ ہے جو ہزاروں سال پہلے عرب کے آثار قدیمہ ملیں گے اس ملک کے اندر۔ عمان ملک وہ ہے جو کہ انسانی آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا ملک یہی آتا ہے۔
اور دوستو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں، عمان ملک واحد وہ ملک ہے جو او سے شروع ہونے والا ملک ہے۔ عمان ملک کے اندر صاف اور زمینی پینے والا پانی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی زیادہ وجہ زیادہ رقبے پر پہاڑوں کا ہونا ہے۔ اسی لیے عمان ملک کی گورنمنٹ نے سوچا سمندر کے پانی کو صاف کیا جائے اور بارش کے پانی کو جمع کیا جائے، پھر گزر بسر ہو سکتا ہے۔ اور دوستو ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، عمان ملک کے اندر بادشاہی نظام ہے۔ سلطان قابوس کی وفات کے بعد احسن بن طارق کو تخت دیا گیا۔ سلطان قابوس کی وفات 10 جنوری 2020 کے اندر ہوئی۔ جب سلطان قابوس نے سلطنت سنبھالی تو عمان ملک نے زمین سے آسمان تک ترقی کی۔ سلطان قابوس 50 سال تک اس ملک کے حکمران رہے تھے، جو کہ آرمی چیف ہونے کے بعد کئی عہدے اس کے پاس تھے، اور سلطان قابوس کی کئی بیوی عربی اور ایک انڈین تھی۔ اسی لیے عمان ملک کے اندر انڈین کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ عمان ملک کے لوگ زیادہ تر سادے لوگ ہیں، اسی لیے یہاں کے لوگ کچے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمان ملک کے اندر دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئی، اور جناب سڑکوں کے آس پاس لگے ہوئے پودے نسان کے خود لگائے ہوئے ہیں، کھجور کے پودے زیادہ تر ہیں۔ اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری جادوگر عمان ملک میں موجود تھا۔ عمان کے شہر سلالہ میں ابھی بھی اس کا محل موجود ہے، جو سامری نام کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس محل کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ عمان ملک کی آج بھی عورتیں لمبے عبائے پہنتی ہیں، جن سے ان کے قدموں کے نشان مٹتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے سامری جادوگر عورتوں کی پاؤں کی مٹی اٹھاتا، پھر اس مٹی پہ جادو کرتا، اور پھر سے وہ عورت اس کے قابو میں آ جاتی تھی، اور پھر وہ عورت سے جو چاہے کام لے لیتا تھا۔ اس لیے وہ رسم و روایت آج بھی چلتی آ رہی ہے۔ اسی لیے عمان کی عورتیں پیچھے سے عبایا لمبا رکھاتی ہیں تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے، جو کہ دنیا کی تیسری بڑی اور مضبوط کرنسی مانی جاتی ہے۔ اسی لیے عمانی ریال کی قیمت پاکستانی 741.87 روپیوں کے برابر ہے۔ پورے عمان کے اندر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کو وسیع نظام ملے گا۔ بہترین ٹیکسی، بہترین بس سسٹم آپ کو ملے گا عمان ملک کے اندر۔ عمان ملک کے اندر سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے۔ اور دوستو آپ کو بتاتا چلیں، ایک رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے عمان ملک کے اندر عربی گھوڑے کی ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ عمان ملک کی 90% مسلمان آبادی ہے، اور باقی عیسائی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں، قوم عاد شہر سلالہ کے اندر موجود تھی، اور جس کے آثار آج بھی شہر سلالہ کے اندر موجود ہیں۔ اور جناب آپ کو بتاتے چلیں، شداد بادشاہ کی جنت بھی شہر سلالہ کے اندر موجود تھی۔ سلالہ ایک انتہائی پرانا شہر ہے۔ اس شہر کے اندر سامری جادوگر کا محل بھی موجود ہے، اور وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ دور سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کی پکچر بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویسے کرنے رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا مزار مبارک بھی اس شہر سلالہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عمران علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اس شہر کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام کا مزار مبارک بھی اس شہر کے اندر موجود ہے، اور وہ چشمہ جہاں سے ان کو شفا ملی تھی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوا تھا وادی جن کہاں پہ ہے؟ وادی جن بھی شہر سلالہ کے اندر موجود ہے، جہاں پہ آپ بند گاڑی کھڑی کر دیں تو پیچھے اپنے آپ چلی جاتی ہے۔ اور دوستو ہم آپ کو بتاتے چلے، قوم سمود بھی عمان کی سرزمین پہ تھی۔ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو اس قوم کو غرق کر دیا گیا تھا۔ پورے عمان ملک کے اندر آپ کو ایسے مقامات ملیں گے جو کہ آثار قدیمہ اور آثار سے بھرے ہوں گے۔
اور زیادہ تر آپ کو سلامی ہسٹری سے آپ کو یہاں پہ اثار ملیں گے۔ اور سلالہ میں ایک موسم ایسا بھی آتا ہے جہاں پہ ہلکی ہلکی پھوار کی صورت میں بارش ہوتی رہتی ہے اور پورے سلالہ میں سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے۔ اور دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ، اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں۔ شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔